مگر یہ جو 2-3 نام آپ نے لیے ہیں یہ کافی ہیں آپ کو؟ من کو کہ نا یورپین اسٹینڈرڈ سے ان کا ٹریٹمنٹ کر سکوں. جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے نا وہ کوئی نیب وغیرہ وغیرہ نا وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، انوالو ہو جاتی ہیں. جی السلام علیکم، امید آپ سب خیر وفیت سے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، شیخ سعید صاحب. کرتے ہیں سب سے پہلے جو یاسمین فاؤنڈیشن ہے وہ اس کا آغاز میں بھی تھا اس تقریب میں شامل. اس سے متعلق بتائیں وہ کیا ہے اور وہ کس طرح اس کا جو چل رہا ہے اس کا کہاں تک پہنچی ہے وہ آرگنائزیشن. جی وہ ایکچولی اس کا آغاز تو اس وقت بس ایسے اچانک بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے یہ پروگرام بنا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی تو کوئی خیال بھی نہیں تھا. خیال یہ تھا جو میں نے وہاں پر ایک پراپرٹی لی ہوئی تھی پلاٹ، تو اس کو ایک نیک کام کے لیے صرف کیا جائے گا اور وہ یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جہاں پر بچوں کی کیئرنگ ہو سکے. تو اسی طرح اچانک بیٹھے گپ شپ ہو رہی تھی. باٹ صاحب تھے، چودھری ظفر صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ انہی چیزوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں نے اپنی وہ آفر کی کہ میرے پاس بھی جگہ ہے، ہم اس کو چلا سکتے ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ جناب بڑا ہائیلی اپریشیٹ کیا کہ وہ بھی پورا ساتھ دیں گے. تو اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی. تو یہ ابھی تک چل رہا ہے پروجیکٹ آپ کا؟ نہیں، وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پروگرام بہت اچھا سا چلنے کا تھا، لیکن بدقسمتی یہ بنی کہ جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے نا وہ کوئی نیب وغیرہ وغیرہ نا وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، انوالو ہو جاتی ہیں کہ ایک عام پاکستانی ہے اس کے پاس کہاں سے 25-30 کروڑ روپے آ گیا جو ایسے رائے خدا میں خرچ کرے گا. تو اس طرح سے تھوڑی سی مجھے 2-4 بار پوچھ کے پریشانی ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اس کو نا اپنا تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہوں. تو وہ پروگرام اسی طرح سے جاری ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے کسی سے آج تک نہ کبھی ایسے پیسہ مانگا، نہ چندہ مانگا، نہ مانگوں گا انشاءاللہ. تو اگر وہ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر کیسی رکاوٹ؟ یہ تو چیریٹی یہ چیریٹی میں بھی دیکھیں نا لوگ اس کو بہت مس یوز بھی کرتے ہیں. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. بہت سارے جو اپنی بلیک منی کو پتہ نہیں لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. بہرحال میرے سننے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مجھے پہلے علم نہیں تھا. تو اسی طرح سے انہوں نے مجھے بھی سمجھا کہ میں بھی ون آف دیم. تو they investigate everything, my economical backgrounds and so. لیکن آپ کا ارادہ کیا تھا اس کو؟ آپ کیا کس طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا فیوچر کے اندر؟ یہ میں اس کو دیکھنے اس طرح سے چاہتا تھا کہ جو اپاہج بچے ہیں، جو بہرے ہیں، اپنے نظر سے بصیرت سے محروم ہیں، تو کم از کم ان کی ہیلپ کی جائے. کہ وہ ہمارے معاشرے پر بڑا بوجھ بنتے ہیں اور پھر ان کی کوئی کیئرنگ بھی نہیں کرتا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کوئی ایسے ادارے ہیں جو ان کو بہتر طریقے سے کر سکے. تو میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو نا یورپین اسٹینڈرڈ سے ان کا ٹریٹمنٹ کر سکوں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے سکوں. تو ابھی ہم اس کو کس طرح لیں؟ آپ نے گیو اپ کر دیا یا اس کو پوسٹ پون کیا؟ نہیں جناب، نہیں، اللہ کا شکر ہے میں ایم اے پرسن لائک دیٹ، میں نیور گیو اپ. جو کام شروع اللہ کے نام سے کیا جائے تو اس میں کبھی بھی دل نہیں ہارنا چاہیے. وقتی طور پر یہ کبھی کبھی آہستہ سے شاید انتظار کرنا پڑے لیکن ختم نہیں ہوتا. جو اللہ کے نام سے شروع کیے ہوئے کام ہوتے ہیں ان پر اللہ. لیکن آپ کے ارادہ ابھی بھی ہے اس کو آپ لے کے چلیں گے؟ الحمدللہ جناب، الحمدللہ. وہ جگہ میں نے خریدی ہی اس ارادے سے تھی بہت سال پہلے. جو لوکل لوگ ہیں جو سویڈن کے اندر ہیں، کیونکہ یہ جو یاسمین فاؤنڈیشن ہے اس کی بیس سویڈن ہے. ہاں جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے اگر یہ آپ کی کسی طرح ضروری نہیں کہ فنانشلی کوئی اور ہیلپ آپ کو کرے تو اس میں آپ زیادہ ایزیلی اس کو جو کر سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سویڈن کی کمیونٹی بہت فراخ دل ہے اس سلسلے میں، اور اسپیشلی بٹ صاحب جو ہیں، آصف بٹ صاحب میرے پرانے دوست ہیں، اور چودھری ظفر صاحب ہیں، اور دوسرے بہت مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اس کو پہلے دن سے ہی بڑا ویلکم کیا تھا. تو انہی کی مدد سے یہ اس کی کافی ساری ایڈورٹائزمنٹ بھی کی گئی. ان کا پورا ساتھ تھا، ساتھ ہے، انشاءاللہ رہے گا. تو سویڈن کی کمیونٹی اس کے بارے میں بڑی پوزیٹیو ہے انشاءاللہ. مگر یہ جو 2-3 نام آپ نے لیے ہیں یہ کافی ہیں آپ کو؟
دیکھیں جی، جو نیک کاموں کے لیے دو نام کافی تو نہیں ہوتے، اس میں ہر آدمی کو اپنے اپنی نیکی کا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ویری بگننگ، جو ٹیبل پر ہی جنہوں نے میری یس میں یس کر دی تھی، اور وہ بڑے قابل قدر ہیں لوگ جو پہلی بات پر ہی آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. چلے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ہو، اور آپ اس جو آپ کا نیک ارادہ ہے کہ اس میں یہ آسانی ہو اور آپ اس کو مکمل کر سکیں اس پروجیکٹ کو. انشاءاللہ. تو اب ہم آتے ہیں آپ کا جو دوسرا ایک پروجیکٹ ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو استحکام پاکستان اوورسیز فورم ہے، اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ خیر یہ تقریباً 3 سال پہلے ہم نے اس کے کچھ پروگرام کیے تھے سویڈن میں، اسپین میں ایز اے ٹرائل. تو پھر ہم نے اس کو باقاعدہ اوورسیز بہت ساری کنٹریز میں جال بچانے کا پروگرام بنا رکھا ہے. اور ایکچولی یہ استحکام پاکستان اوورسیز فورم یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز میں بہت سارے پاکستانی جو کئی سال پاکستان نہیں گئے، یا اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے یا اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے وہ افواج پاکستان کو مختلف جو ہے نا غیر مناسب الفاظ سے اکثر پکارتے رہتے ہیں. اور اس سے یہ کہ پاکستان سے محبت کی جو ہے نا وہ کمی محسوس ہوتی ہے ایسی باتیں سننے سے. تو پھر ہم نے سوچا کہ میں اور میرا دوست شداد عثمان طاہر صاحب، تو ہم نے سوچا کہ اس کو باقاعدہ ہم اس طریقے سے عوام کے اندر یہ افواج پاکستان کی اور پاکستان ایز اے کنٹری اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، ریاست پاکستان کی، کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے اور اس کو ہم نے مزید مضبوط تر کرنا ہے. تو اسی لیے اس کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا، استحکام پاکستان. اور آپ اس کے چیئرمین ہیں؟ میں اس کے چیئرمین ہوں اوورسیز. تو اس میں جو لوگ ہیں، اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے اس آرگنائزیشن میں، سویڈن کے اندر ہے یا سویڈن سے باہر ہے، ہاں جی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کیوں ہو آپ کے ساتھ شامل؟ دیکھیں اس کا کوئی شامل ہونا کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، نہ یہ کوئی سیاسی ادارہ ہے. یہ غیر سیاسی ورک ہے جو ہم کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر. اس میں ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی ویری ویلکم ہے. اور جیسے بھی ہماری کو میٹنگ ہوتی ہے، آئی ول ریکویسٹ ٹو ایوری ون کہ وہ ضرور آئیں، اس کو جوائن کریں اور بھیجیں. میں آئیں انشاءاللہ. تو اس کی شرط ہے کہ وطن سے محبت جو انسان کو ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے جی. ہاں جی، وطن عزیز سے محبت. عام طور پر آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جو چیریٹیز وغیرہ ہیں آپ اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جو سپورٹس مین ہے پاکستان کے اندر، آپ انہیں بھی کافی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کا کوئی تعلق پرانا رہا کوئی سپورٹس کے ساتھ؟ نہیں، خیر ذاتی طور پر میرا تعلق تو کسی قسم کی سپورٹس کے ساتھ نہیں ہے، مطلب کہ ڈائریکٹلی تھوڑی دلچسپی تو ہے جیسے سب کی ہوتی ہے، لیکن میرا اس حوالے سے جس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں مقصد صرف یہی تھا کہ کم از کم نہ کسی طرح اپنی نوجوان نسل کو حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ when you are doing something good تو we have to appreciate them somehow. کبھی انعامات دے کر، کبھی ان کو پھول نچاور کر کے، کبھی ان کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کر کے. تو بہرحال جو میرے پاس چیز ہے کہ میں کم از کم اس طرح سے ان کو ہیلپ کروں جس سے کہ کم از کم نہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو سکے، اور وہ اس علاقے میں یا پاکستان میں جو ینگ بچے ہیں جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں فضول ٹائم میں، وہ کم از کم نہ اپنا دھیان اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں صرف کر سکیں. اچھا شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اوورسیز ہیں، مگر جیسے ہم لوگ ہیں، کہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹ لینا چاہیے؟ آپ کا سوال بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے، بہت سارے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے. تھوڑی بہت ہی دلچسپی پاکستانی سیاست میں ہونی چاہیے. زیادہ ہمیں اس جگہ فوکس کرنا چاہیے جہاں ہم گرو اپ ہو رہے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اپنا جابس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اپنی زندگی کا شب و روز گزارتے ہیں. ہمیں اس جگہ سے زیادہ دلچسپی، محبت اور سیاست ہونی چاہیے. شیخ صاحب، آپ کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر چیریٹی وغیرہ میں جیسے آپ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں،
تو پاک یونٹی ٹیم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے گفٹ دیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کا قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ